السلام علیکم، میرا نام ہے الینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں انٹرویو۔ ہم انٹرویو کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے مقاصد کیا ہے۔ جی دیکھتے ہیں مفہوم اور تعریف۔ انٹرویو ایک صحافتی اصطلاح ہے۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جسے ہم اردو میں ملاقات، روبرو، گفتگو یا بات چیت کہہ سکتے ہیں۔ انٹرویو ایک جامع لفظ ہے، اس کا صحیح اردو متبادل لفظ موجود نہیں ہے۔ کلاسیکلی تعریف اس کی جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاسک تعریف یہ ہے کہ کسی فرد یا ادارے کے ذمہ دار شخص سے باقاعدہ پہلے سے طے شدہ ملاقات اور سوالات پوچھنے کا نام انٹرویو ہے۔ اصطلاحی معنیوں میں ہر وہ ملاقات جو کسی خبر کے حصول کا ذریعہ ہو، اسے انٹرویو کا نام دیا جا سکتا ہے۔ انگریزی کا یہ لفظ صحافت کی دنیا میں اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ یہی لفظ اب اردو میں بھی مستعمل ہے۔ صحافت میں انٹرویو کی خاص اہمیت ہے۔ ہر خبر کی پشت پہ کوئی نہ کوئی انٹرویو کار فرما ہوتا ہے۔ الفاظ کی سجاوٹ اور خبر ترتیب دینے کا فن تو صحافت کی بنیاد ہے، لیکن انٹرویو کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ انٹرویو سے ہی خبریں جنم لیتی ہیں۔ کسی بھی چیز کا تجزیہ کیا جائے، اس کی اہمیت اجاگر کرنے میں انٹرویو کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال ہے، دیکھیں گے کہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک بس اپنے مقرر کیے ہوئے مقام پر بے قابو ہو کر رک نہیں پاتی اور انتظار میں کھڑے ہوئے مسافروں کو کچل دیتی ہے۔ اس حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں اور 5 زخمی ہو جاتے ہیں۔ اگر اخبار میں اتنی سی خبر چھپ جائے تو قارئین کو اطلاع تو مل گئی، لیکن اس کی تفصیلات سے آگاہی نہیں ہوئی۔ رپورٹر کا فرض ہے کہ وہ ڈرائیور کا انٹرویو کرے اور قارئین کو بتائے کہ بس موقع پر کیوں نہ رک سکی، بریک اگر فیل ہو گئی تو کیوں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ انتظار میں کھڑے ہوئے چند لوگ جائے حادثہ سے 2-4 منٹ قبل چلے گئے ہوں اور وہ اس طرح وہ کچلنے سے بچ گئے ہوں اور ان کا انٹرویو لوگوں کے لیے دلچسپی کا موجب ہوگا۔ زخمی ہونے والوں کا انٹرویو اور ہسپتال کے عملے سے بات چیت قارئین کے لیے مزید دلچسپی کا سامان پیدا کرے گی۔ انٹرویو کے مقاصد۔ انٹرویو کا مقصد کسی خبر، اطلاع، رائے یا خیال کا حصول ہے جو عوام کی دلچسپی اور اس کی معلومات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شہر کے مخصوص علاقے میں چھوت کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک اخبار نویس اس علاقے میں جا کر وہاں کے رہنے والوں سے اس کی وجہ دریافت کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کی وجوہات کی ان وجوہات کی تائید یا تردید کے لیے محکمہ صحت کے عملے سے رجوع کرتا ہے، ان کا انٹرویو کرتا ہے۔ پھر اس طرح یہ انٹرویو اخبار میں ایک خبر کی شکل میں شائع ہوتا ہے۔ دوسری مثال یوں بھی ہم دے سکتے ہیں کہ کسی غیر ملک کے وزیر اعظم یا وفد کے آنے کی اطلاع ہے۔ ایک اخبار نویس ایسے مواقع پر وزارت خارجہ سے رابطہ کرتا ہے اور ایک ذمہ دار افسر سے اس کے متعلق بات کرتا ہے۔ دوسرے روز اخبار میں اس افسر کے حوالے سے یا خبر کے ذرائع سے اس خبر کے متعلق تردید یا تائید چھپتی ہے۔ اس طرح عوام کی اطلاع میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔